الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، فرماتے ہیں دنیا ایک دن ہے، دنیا ایک دن ہے، جس طرح کہا جاتا ہے دنیا 4 دن ہے، 4 دن کی کہانی ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، مختلف محاورے ہیں، تو اس میں ایک محاورہ ہے کہ دنیا ایک دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا یومن، دنیا ایک دن ہے، وہ اس لیے کہ جب قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ زندگی گزار کے آیا ہے، تو وہ کہے گا یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں، یا ایسا گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے باہر آ گیا ہوں، اور اس کو لگے گا اتنا ہی وقت لگا ہے، کیونکہ اب لگتا ہے 60 سال 70 سال، لیکن اس وقت لگے گا کہ یہ تو چٹکی بجاتے ہوئے وقت گزرا ہے، کیونکہ وہ زندگی اتنی لمبی ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یار غریب آدمی کے لیے تو 1,000 روپیہ بھی کافی ہوتا ہے نا، 1,000 روپیہ، لیکن جو کھرب پتی ہو تو اس کے لیے 1,000 کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ وہ کھربوں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ جب وہ غریب تھا اور جب اس نے اربوں کھربوں نہیں دیکھے تھے، تو اس وقت بھی اس کے لیے جو ہے وہ 1,000 اس کے لیے بھی بڑا قیمتی تھا، اس کو بڑا لگتا تھا۔ آپ اور میں جب سکول پڑھتے تھے، یہ میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کم از کم جو 35-40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، تو 8 آنے ملتے تھے روز، یا کوئی 1 روپیہ ملتا تھا، تو اس وقت 1 روپیہ بھی بڑا لگتا تھا، اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ 5 روپے دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت 5 روپے بھی بڑے لگتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے، تو 5 بھی بڑے تھے۔ اور آج اگر آپ کو کوئی 5 دے تو آپ اس کی طرف ہنس کے دیکھیں گے یہ مجھے کیا دے رہے ہو۔ تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو 5 بھی بڑے لگتے تھے، اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ 5 کتنے چھوٹے لگتے ہیں۔ تو آج 60 سال بڑے لگتے ہیں، لیکن جب قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا۔ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ لگے گا۔ تو حضرت شیخ ختلی بولے الدنیا یومن، دنیا ایک دن ہے، وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، دنیا کو ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ دیکھو جنہوں نے صبح سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھا ہے، دن تو ان کا بھی گزر گیا، بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی، شوگر کے مریض بھی ہوں گے، مریض کے لیے دن کاٹنا اور روزے سے کاٹنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کٹ ہی گیا نا۔ اب چند لمحوں کے بعد افطار کی مبارک گھڑیاں آ جائیں گی، تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب حلق سے نیچے اتر کے رگوں کو تر کر رہا ہوگا، تو ایک عجیب طمانینت ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو اور سستی سے اس نے سارا دن کھاتے پیتے گزار دیا ہو، تو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ ماڑا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹ ہی گیا ہے، تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزر ہی جانا تھا۔ لیکن اس کو وہ رسمن ساتھ تو لے رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی۔ وہ سوچے گا کہ یار میں بھی روزہ رکھ کے گزار دیتا تو دن تو گزر ہی جانا تھا، اس کا بھی تو گزر گیا، میرا بھی تو گزر ہی جانا تھا۔ تو جب قیامت کے دن بڑے بڑے بد اعمال کرنے والے، برے اعمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یار اس فقیر کی زندگی بھی تو گزر ہی گئی تھی، اس شخص کا بھی تو وقت گزر ہی گیا تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے شیخ کہتے ہیں الدنیا یومن وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں، اپنی خواہشات کو روکتا ہوں، اپنی آرزوؤں کو روکتا ہوں، گویا ایک روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی، اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی۔ تو فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، یہ
میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. جب اچھائی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا، تو کوئی خیر کی بات ملے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی ضامن بن جائے گی. یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں، کم از کم اتنی دیر تو برائیوں سے، گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا. اس کی مثال میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور یہ روایت جو ہے مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے. امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی، اور لوگوں نے بھی اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک والنافخ الکیر. اچھے جلیس کی اور برے جلیس کی مثال. جس شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے. تو اچھے شخص کی صحبت اور برے شخص کی صحبت کی مثال عطر بیچنے والے اور بھٹی چلانے والے، آگ کی بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے. کنافخ الکیر، ونافخ الکیر، جس طرح وہ کوئی دھونی دما رہا ہے اور اس نے بھٹی جلائی ہوئی ہے، تو اس کی طرح ہے. کس کی مثال؟ برے کی. اور اچھے کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے. آپ سن لیجئے، فحامل المسک، جو عطر بیچتا ہے، اما ان یحظیک، یا تو وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، وہ آپ کو تحفہ دے دے گا. جب آپ عطر والے کے پاس بیٹھے ہوگے تو یہ عطر والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا جو ہے وہ عطر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہوا. تو وہ عطر والے تحفہ ضرور دیتے ہیں. تو کہا کہ یا تو وہ تحفہ دے دے گا، اور فرما اما ان تبتع منہ، اور اگر اس نے تحفہ نہ دیا تو عطر اچھا ہوا تو آپ کے دل میں آ جائے گا یار عطر اچھا ہے، تو آپ اس سے خرید لیں گے، آپ اس سے خرید لیں گے. تو یا تو وہ آپ کو تحفہ دے دے گا یا پھر آپ خرید لیں گے. اور اگر آپ میں بھی سکت خریدنے کی نہیں ہے اور اس کے اندر بھی طاقت نہیں ہے آپ کو دینے کی، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، پھر جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے خوشبوؤں کے حلے آتے رہیں گے. 3 چیزوں میں سے فرمایا ایک چیز ضرور ہوگی، یا وہ تحفہ دے دے گا یا آپ خرید لیں گے، یا پھر جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک خوشبوؤں کے حلے آتے رہیں گے، اور آپ اٹھ کے بھی چلے جائیں گے آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی. ایک تو یہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے 3 فائدے. اور باقی رہی بات ونافخ الکیر، اور جو بھٹی پھونکنے والا ہے اس کی